جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. یوسف علیہ السلام کے بھائی جھک گئے، جھوٹ نے ان کا پول کھولا اور سچ سر چڑھ کے بولا، اور یوسف علیہ السلام کے سر پہ عزت کا پرچم لہرایا. جو تاثیر جھوٹ نے یوسف علیہ السلام کے دور میں دکھائی تھی، وہی تاثیر آج جھوٹے انسان، جھوٹا تاجر، جھوٹا حاکم، جھوٹا قاضی، جھوٹا وکیل، جھوٹا بادشاہ، جھوٹا وزیر، جھوٹا افسر، جھوٹی عورت، جھوٹا انسان، جو بھی جھوٹ بولے گا وہی تاثیر آئے گی اور ذلتیں چھا جائیں گی. اور جو سچ کا دامن پکڑے گا، یوسف علیہ السلام کا سر بلند ہوا، جھنڈا لہرایا. آج کا دور 5000 سال کا کہ کتنا فاصلہ ہے، 3000 سال کا فاصلہ ہے، 3500 سال کا. یہ فاصلے سے سچ کی تاثیر نہیں بدلی. سچ عزت پائے گا، سچ کو عزت دلائے گا، اور دینے والا اللہ ہوگا. وہ سچا حاکم، وہ سچا وزیر، وہ سچا قاضی، وہ سچا وکیل، وہ سچا طبیب، وہ سچا تاجر، وہ سچا ذمہ دار، وہ سچا مرد، وہ سچی عورت، وہ سچا مزدور، وہ سچا ملازم، جو سچ کا صحرا پہنے گا اللہ اسے عزت دے گا. یہ تاثیر نہیں بدلی. زہر تریاق بن سکتا ہے اور تریاق زہر بن سکتا ہے، لیکن سچ ذلت نہیں بن سکتا، جھوٹ عزت نہیں بن سکتا. یہ میرے رب کا عقل اور قطعی فیصلہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بن کر آئے اور ایک پاک زندگی لے کر آئے اور اعمال کی دنیا بسا کر گئے. ایمان بھی بتایا، عمل بھی بتایا، تقوی بھی بتایا، حج بھی بتایا، روزہ بھی بتایا، زکات کو بھی بتایا، اخلاق کو بھی بتایا، گھر کے اندر کی زندگی بتائی، باہر کی بتائی، جنگ کر کے دکھائی، امن لا کے دکھایا، صلح کر کے دکھایا، معاف کر کے دکھایا، جھک کے دکھایا، تلوار اٹھا کے دکھایا، مسلح پہ کھڑے ہو کے دکھایا، تہجد پڑھ کے دکھایا، طواف کر کے دکھایا، احرام باندھ کے دکھایا، پڑوسی بن کے دکھایا، باپ بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا، قائد بن کے دکھایا، فاتح بن کے دکھایا، مفتوح بن کے بھی دکھایا ہے. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں نور نبوت کی شعائیں نہ پڑی ہوں. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک. میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے راستے میں رات بھی نہیں آتی. رات آتی ہے تو دن میں بدل جاتی ہے. اس محبوب نے اللہ کی طرف سے فریضہ ہم پہ عائد کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہیں بھوکا رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں پیاسا رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کوئی گھبراؤ نہیں، یہ نیا حکم نہیں ہے، ڈرو نہیں، یہ نئی بات نہیں ہے. یہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیا جا چکا ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں سے بھی مطالبہ کیا جا چکا ہے. یہ ایک عمل آیا، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن بن کے آیا. بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے. 2 کام مالداروں کے ہیں، زکات اور حج. 3 کام تمام کا ہے، امیر و غریب ہو، مالدار ہو، عورت ہو، مرد ہو. ایمان بھی فرض، نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض ہے. اور رمضان کے مہینے میں ہے، یہ مقدس مبارک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی اس کو فرض کیا، ہم پر بھی فرض کیا. اس کی ایک تاثیر بتائی ہے، اس کا ایک اثر بتایا ہے، اس کا ایک ثمرہ بتایا ہے، ایک نتیجہ بتایا ہے، جو بڑا خوبصورت، جو بڑا عالی شان، جو بڑا ذی شان، جو بڑا باوقار، جو میرے بڑے کام کا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ میری وہ ضرورت پوری کرنے کا سامان بن جاتا ہے. ایمان والو، روزہ رکھو. تم سے پہلوں نے بھی رکھا تھا، تو تمہیں بتا دوں، پہلوں کا روزہ اور تھا، ہمارا اور ہے. پہلوں کا روزہ تھا 24 گھنٹے، ہمارا روزہ 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، 14 گھنٹے. شام کو بھی کھاؤ، تحری میں بھی کھاؤ، افطاری میں بھی کھاؤ، سحری میں بھی کھاؤ. کھانے پر کیا اجر ہے. پر اس امت پہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں کہ میرے رب نے، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت کو اتارتا ہے.
اللہ کی رحمت برستی ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ محبت کی نظر ڈالتا ہے۔ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے، عرش کے فرشتوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ عرش کے فرشتوں اپنی کشتی چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ اب گلستان کالونی والے جو افطاری کے وقت بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، اب اس پہ آمین کہنا شروع کر دو۔ اب پاکستان والے، ہند سندھ ایران والے، ترکستان ترکمانستان والے، افریقہ امریکہ آسٹریلیا یورپ کے مسلمان افطاری کا سامان سامنے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کھا نہیں رہے، روکا کس نے ہے؟ پی نہیں رہے، روکا کس نے ہے؟ پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، نہیں کھا رہے نہیں پی رہے، اور ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگ رہے ہیں مجھے اتنے اچھے لگ رہے ہیں، تم اپنی تسبیح چھوڑ دو، جو یہ دعا کرو اس پہ کہو آمین، کہو آمین، کہو آمین۔ اور مصیبت یہ ہے اس وقت کوئی پکوڑوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی سموسے کو دیکھ رہا، کوئی ادھر سیون اپ پر، کوئی پیپسی پر، کہاں کہاں نظریں طواف کر رہی ہوتی ہیں، دعا مانگنا ہی لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 وقت کھانے کا حکم دیا۔ پہلی امتوں کو حکم تھا 24 گھنٹے افطاری پھر افطاری، افطاری پھر افطاری، افطاری بھی کرو سحری بھی کرو، رات کے عرصے میں بیوی تم پر حلال ہے۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، رات کو بھی بیوی حرام، دن کو بھی بیوی حرام، 24 گھنٹے پورا مہینہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہو۔ اس امت کے لیے آسان سہولت، سرمت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ اونٹ چرانے گئے، پہلا حکم آیا روزے رکھو، 24 گھنٹے کا روزہ ہوگا، 24 گھنٹے کا روزہ، افطاری پر افطاری۔ یہ اونٹ چرانے گئے، اور وقت کیسے ختم ہوتا تھا؟ جو افطاری کے وقت میں کھا کے سو گیا، پھر اٹھا تو روزہ شروع، جب تک وہ سوتا نہیں روزے کا وقت ہے، جو سویا روزے کا وقت ختم ہو گیا۔ سرمت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے والے ہیں، بدو ہیں، اونٹ چراتے واپس آتے ہیں، اور افطاری کے وقت آ کر دھیرے افطاری کا سامان تیار کرتے ہیں، اور یہ ایسے دراز ہوتے ہیں، ان کو نیند آ جاتی ہے، سورج چھپتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، ہائے افطاری تو گئی۔ پھر روزے پر روزہ، اگلے دن جو پھر روزہ رکھا تو جب ان کی کمر ٹوٹی اور بھوک نے آ کے بے حال کیا، یا رسول اللہ ہلاک دو، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میرے بس میں نہیں ہے روزہ، میں کیسے پورا کروں، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ بس 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 اسی وقت میرے اللہ کا حکم آ گیا، اسکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل۔ ہاں ہم تمہاری کمزوری دیکھ رہے ہیں، چلو اجازت ہے، اس محبوب کے چہرے کے طفیل ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، اس کی محبت کی وجہ سے ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، سحری بھی کھاؤ، افطاری بھی کھاؤ، سو کے بھی کھاؤ، اٹھ کے بھی کھاؤ، جب تک صبح صادق کا وقت نہیں ہوتا کھاتے رہو پیتے رہو کھاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کر دیا اس امت پر، روزہ بھی رکھو بات بھی کرو۔ پہلی امت کا کتنا شدید روزہ ہے، روزہ بھی رکھو بولو بھی مت، سچ بھی نہیں بولنا، جھوٹ تو جھوٹ ہے، لب بند، کھانے کا بھی روزہ بول کا بھی روزہ ہے۔ وہ امت سچ بھی بولتی تھی تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ وہ امت ہے یہ جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اجر کم ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اور رجب اور شعبان اور ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ سارے نام عربوں نے رکھے ہیں۔ روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا ہے شہر رمضان، شہر رمضان، رمضان کا نام آسمانوں سے منتخب ہو کر آیا ہے، روزے کے مہینے کا نام آسمانوں سے منتخب ہو کر آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پتہ بھی ہے اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تمہیں پتہ بھی ہے یہ مبارک رات بھی اس میں آتی ہے،
تمہیں پتہ بھی ہے اس کا نام رمضان کیوں میرے اللہ نے رکھا ہے؟ رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا ہے؟ رمضان کا مطلب عجیب و غریب ہے. رمضان کا مطلب ہے جلا دینا، جلا دینا. رمضان کا مطلب ہے جلا دینا. وہ کیا چیز جلتی ہے رمضان میں؟ جب آدمی روزے رکھتا ہے تو پچھلے پورے سال کے گناہ اللہ جلا دیتا ہے. 100 بن گئی، 100 چل گئے. ایک ہوا آئی کہ ہر شے لے گئی، 100 بن گئی. رمضان، رمضان. ارے میرے محبوب کی امت، اس نام کے پر غور کرو کہ میں نے تمہیں کیسا خوبصورت نام دیا ہے، اور بشارت بھی سنائی ہے کہ روزے رکھو گے پچھلے سال کے سب گناہ معاف. سب پہلا روزہ رکھتے ہی، پہلا روزہ رکھتے ہی پچھلے سال کے 30ویں روزے سے لے کر اس روزے تک جتنے کیے تھے صاف. آگ تو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے نا. پھاڑ دیے جائیں، پھاڑ دیے جائیں تو نشان موجود ہے نا، کٹھے کر لو. جلا دو تو اب کیا کرو گے؟ جل گئے، راکھ، پھونک ماری، اڑ گئے. میرا اللہ روزے رکھنے والے کے گناہوں کو راکھ بنا دیتا ہے. کہ میرے رب نے فرض لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ. کیا خوبصورت جملہ ہے. میرے اللہ نے فرض لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ. میرے رب نے تم پر دن میں روزہ فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے رات کو تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا ہے. پہلی امتوں کے لیے تراویح نہیں ہے، ہمارے لیے ہے. پہلی امتوں کو تراویح نہیں ملی، ہمارے لیے ہے. پہلی امتوں کے لیے الگ نماز نہیں تھی، ہمارے لیے ہے. یہ نعمت کہاں سے آ گئی؟ یہ دولت کہاں سے آ گئی؟ یہ میرے نبی کے تو پہلا آ گئی. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ. میرے اللہ نے روزہ فرض کیا، میں نے تراویح کو سنت قرار دیا. یہ کیسی نماز ہے؟ ہائے ہائے، بڑے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، بڑا نقصان کرتے ہیں، بڑا نقصان کرتے ہیں. 2-4 دن تو آ کے پوری پڑھتے ہیں، چوتھے دن جوتے اٹھا کے غائب ہو رہے تھے. پہلے دن 6 صفحے، پھر 4 دن کے بعد 5.5، پھر اور 2 دن کے بعد 5، پھر 4.5، پھر آخر میں 3 صفحے آ کر ٹکتی ہیں. یہ کتنا بڑا نقصان کر کے لوگ جا رہے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ہر سجدے پر 1500 نیکی. عائشہ مسجد میں اشتہار لگ جائے. عائشہ مسجد تو چھوٹی سی ہے، یہ جو فیصل آباد کا مرکز بنا ہے یہ میرے خیال میں سارے پنجاب کی سب سے بڑی مسجد ہوگی تاحال. اس میں اشتہار لگ جائے فی سجدہ تراویح 150 روپیہ انعام دیا جائے گا. اللہ کے فضل نہ لکھے چھوٹے نہ لڑائی ہو گئی. دادے نانے بھی کھینچ کے لے آئیں گے، دادا چل تو آج میرے نال. پوتریاں دی لڑائی، دوتریاں دی لڑائی. کوئی نانے نو چاہی جاندا، کوئی دادے نو چاہی جاندا، کوئی نانے نو چاہ کے لے جاسے. ایک باری ٹور تو صحیح ساڈے نال. میرے اللہ نے اعلان کیا، میرے نبی نے اعلان کیا، ہر سجدے پر 1500 نیکی. ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت کا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے. ہر دروازے پر تمہارے خدام ایسے کھڑے ہوئے چوک چوبند. اور ہر سجدے پر یہ تیسری فضیلت تراویح کے ساتھ نہیں، تیسری فضیلت دن میں سجدہ کرے، رات کو سجدہ کرے، تہجد میں سجدہ کرے، فرض میں کرے، واجب میں کرے، سنت میں کرے، نفل میں کرے، سجدہ وہ سجدہ تلاوت کرے، سجدہ سہو کرے. یہ ہر سجدے کے ساتھ ہے. ہر سجدے کے ساتھ جنت میں ایک درخت اللہ لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے گا. ہاں بھائی، کتنا نقصان ہوا جنہوں نے بالکل نہ پڑھی، روزانہ 60,000 کا نقصان. جنہوں نے 2-4 دن پڑھی، ضرب تقسیم کرتے جاؤ. میں نے موٹا موٹا حساب بتا دیا ہے. 8 پڑھ کے بہت سا مجمع نکل جاتا ہے. تم جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ وہاں گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ 8 تراویح کے بعد مشکل سے پونا گھنٹہ باقی ہوتا ہے، مشکل سے پونا گھنٹہ. تھوڑا سا اپنے آپ کو قابو میں رکھ لو. اتنی بڑی دھن دولت تمہارے قدموں پہ اللہ قربان کرنے والا ہے.
اتنے بڑے خزانے اللہ تمہارے قدموں پہ قربان کرنے والا ہے، اور میرے اللہ کا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ وہ سال میں ایک دفعہ کہے میرا قرآن تو سن لو۔ ایک ہی دفعہ سن لے یار میرا بندہ، ایک دفعہ تو سن لے۔ محبوب کا خط آتا ہے 20 دفعہ پڑھتے ہو۔ حرام قرار دے دیا موسیقی کو، گناہ کبیرہ قرار دے دیا موسیقی کو، اور کسی قوم کے تباہ ہونے کی آخری نشانی گانا بجانا ہے۔ کسی قوم کے تباہ ہونے کی آخری نشانی گانا بجانا ہے۔ اندھے ہو گئے لکھنے والے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ چند دن پہلے میں رائمنڈ میں تھا، یہ پہلے 15 کبیرہ قرار دے دیا موسیقی کو، اور کسی قوم کے تباہ ہونے کی آخری نشانی گانا بجانا ہے۔ کسی قوم کے تباہ ہونے کی آخری نشانی گانا بجانا ہے۔ اندھے ہو گئے لکھنے والے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ چند دن پہلے میں وقت میں رائمنڈ میں ہوتا ہوں، 18 کو آتا ہوں، مجھے ایک گلوکار ملنے آیا، وہ بھی بڑا مشہور گلوکار ہے، جنید کے حوالے سے آیا، کہا جی مولانا صاحب دل پریشان ہے، سینہ بند ہے، میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ آپ نے جنید کو کیا وظیفہ بتایا تھا، مجھے بھی وہ وظیفہ بتائیں، میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں، اس میں سوائے ندامت حسرت کہ کچھ نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ موسیقی میں سکون ملتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی وہ بکواس کرتا ہے، میں خود گانے والا ہوں، کچھ نہیں ندامت و حسرت کے سوا، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں کیسے چھوڑوں، من کا اس کا وظیفہ کوئی نہیں ہے، اس کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے ماحول کا بدلنا ہے، اس کے لیے محکم بنیادوں پہ محنت ہے، جو کرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھولتا ہے۔ کسی قوم کی تباہی کی آخری نشانی ہے کہ ان کے نوجوان، ان کے مرد، ان کی عورتیں گانے بجانے کے رسیا ہو جاتے ہیں۔ حرام موسیقی کا گانا ہے، 10 دفعہ سن رہے ہیں، 20 دفعہ سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ اللہ کا قرآن تو سن لے، حق پہ ہیں جی ویل کوئی۔ بھائیو جبکہ پیچھے اتنا کچھ اللہ دینے کا اعلان کر رہا ہو کہ آؤ تو صحیح اس کے در پر، فرض روزے کو کون بتائے، نفل روزے کی بتاؤں، نفل رکھو نہ رکھو تمہاری مرضی۔ من صام یوما تطوعا، جس نے نفلی روزہ رکھا، پھر کیا ہوا، ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون یوم الحساب، پھر کیا ہوا، ایک نفل روزہ رکھنے کے بعد اس کو ساری زمین سونے سے بھر کے دے دی گئی، ساری زمین، ایشیا جیسا بر اعظم بھر دیا گیا، افریقہ جیسا بر اعظم بھر دیا گیا، پھر سے کہا جائے آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو میرے نبی کا فرمان ہے یہ سونے سے بھرا ہوا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں ہے، اس کا بدلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ عملان موجبان، 2 عمل کی جزا واجب، من مات یؤمن باللہ وجبت لہ الجنہ، جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا اس کے لیے جنت واجب، من مات یشرک باللہ وجبت لہ النار، جو کفر پہ مرا اس کے لیے دوزخ واجب۔ عملان بامثالہما، 2 عمل کی جزا واجب، 2 عمل برابر۔ من عمل سیئتا جزی بہا، جو برائی کرے گا ایک کا بدلہ 1 برائی کی سزا۔ من ہم بحسنۃ جزی بہا، جو نیکی کا ارادہ کرے گا 1 نیکی لکھی جائے گی۔ عملان بامثالہما، 2 عمل کی جزا برابر، وعمل بعشر امثالہ، 1 عمل کی جزا 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو 1 نیکی کرے گا کم از کم 10 لکھا جائے گا۔ وعمل ب700 ضعف، 1 عمل کی جزا 700 گنا، 1 عمل کی جزا 700 گنا۔ من انفق فی سبیل اللہ فلہ بکل درہم 700 درہم، جو 1 درہم اللہ کے نام پر خرچ کرے گا 700 گنا لکھا جائے گا۔ یہ میرا نبی بتا رہا ہے،
دو عمل واجب ان کی جزا، دو عمل برابر سرابر، ایک عمل 10 گنا، ایک عمل 700 گنا، وعمل لا يعلم ثواب عامله الا اللہ، اور ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے جس کی جزا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ یدع الطعام لأجلی ویدع لذته لأجلی ویدع شہوته لأجلی۔ دیکھو بھائی میرے فرشتوں، اس نے کھانے کو میری خاطر چھوڑا، اس نے لذت کو میری خاطر چھوڑا، اس نے بیوی کو میری خاطر چھوڑا، اس کی جزا میں خود ہوں یا اس کی جزا میں خود دوں گا، کوئی نہیں جانتا میں کیا دینے والا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خاوند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا۔ تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، تنہائی میں، کسی سے بھی چھپ جاؤ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، کہیں چلے جاؤ کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو، تو پھر کوئی حال نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا، جو آج تو کر رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے، یہ تو دنیا میں دے لیتا، تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا۔ تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا۔ آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے مجھے راضی کیا وہ کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا۔ یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیز و مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے، اور زندگی کی کوئی منزل نہیں رہی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو، پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح یہ شام، یہ دن یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے، جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے۔ فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے بچے ذبح کر دیے،
اس کے دربار میں ایک اس کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، باندھی تھی، اس نے چپ کے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی، وہ ایمان لے آئی۔ ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا، وہ نظر آتا ہے، جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتی۔ میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوٹلوں میں نہیں گیا، یہ 5 سٹار ہوٹل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے، ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں، اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، PC لاہور میں۔ تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا، ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی۔ تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں، تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، مجھ سے بات کرنے لگ گیا، میں کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھی، اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی۔ کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں، اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا، سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ ہے، یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے، سر سے دوپٹے اتار دیتے، وہ اس میں اس طرح گزری، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں۔ وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی منت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے۔ ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، عجب حال ہے۔ حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا۔ پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا، صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا۔ کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی، وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں۔ جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے۔ یہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں نا توہین رسالت پر، تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں، اپنی دکانیں جلا رہے ہیں، اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں، غریب لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں۔ مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا، وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے، اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے۔ اس پر ایک حکمران تھا، عیسائی، اس کا نام تھا ریجنالڈ۔ تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے، تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کر، اور سارے حاجیوں کو تعطیق کر دیا۔
اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا ینبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا۔ تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سورا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا، اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی، تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے۔ اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا، تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے، تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا، تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا، ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا۔ تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہم فرے، اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا۔ تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں۔ اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ امن کی نشانی۔ تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ پانی تو نے دیا، میں نے نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دے دوں۔ اس نے انکار کر دے، کہا میں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی، ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا۔ آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، وہ پیچھے لٹک گئی، پوری نہیں اڑی، پیچھے لٹک گئی، خوفناک منظر بن گیا۔ تو سارے بادشاہوں پہ کب کبھی طاری ہو۔ تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں، پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا۔ اب مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا، مجھے انہی حادثوں میں انہی ہنگاموں میں وہ یاد آیا، تو بعد تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہ جاتے ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے، جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں، جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں، رقص میں آتے ہوں، ان پہ کانٹے ہی اگیں گے، ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا، محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے۔ بانجھ ہو گئی ہے ہماری نسل، اور یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے، ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی ہے۔ میں تو بس منت ہی کروں گا اپنے آپ کو پہچانوں، اپنی ہستی حیثیت کو پہچانوں، اپنی نسبت بدلو۔ تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے، اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن ہیں، صبر کر لو، گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے۔ مشرق کی بیٹی اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے۔ ہاں، یہ آزادی، یہ آوارگی، یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے، اور 18ویں صدی تک مغرب میں بھی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی، اور گھر کی زندگی تھی۔ 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی میری والسٹون کراپ، اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے۔ اس آزادی کا زہر ہے جو آج بھرا ہوا ہے۔ پر اسی لندن میں 1792 1998 200 سال گزرے کہ اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو جو اسی طرح جیسے آج زندگی ہے؟ 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خامد میسر نہیں ہے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو ٹیشو پیپر کی طرح مسل کے ہمیں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس غلاظت کا انہیں بھی پتہ چل چکا ہے، لیکن اب وہ نکل نہیں سکتے۔
جو نکالنے والے تھے وہ خود اس پر ریچھ گئے. نکالنا ہم نے تھا، ایمان والوں نے. ہم خود اس زندگی پر ریچھ گئے ہیں. اپنے آپ کو نکالو اس دلدل سے. ہماری عورت، ہماری بیٹی کی عزت یہ نہیں ہے کہ وہ زینت محفل بن کے بیٹھی ہو. ہماری بیٹی کی عزت یہ ہے کہ اس کا نوخن بھی نظر نہ آئے. ہماری معراج یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ ناچ رہی ہو. ہماری معراج یہ کہ وہ رات کی تنہائی میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہو. جیسے میں اپنے اندر سے روٹی کی طلب کو نہیں نکال سکتا، پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتا، ایسے ہی میرے بھائیو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر سے اللہ کی طلب کو نکال دے. جیسے بھوکے کو روٹی نہیں ملتی، اسے نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ کلینک اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا تخت اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا گھر اچھا لگتا ہے. جب تک کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، وہ بے قرار، بے چین. اور اس کی بے قراریاں نہ کوئی پیسہ دور کر سکتا ہے، نہ بیوی دور کر سکتی، نہ بچے، نہ حکومت. بھوکا ہے، روٹی سے ہی یہ پریشانی دور ہوگی. پیاسا ہے، پانی سے ہی یہ بے قراری دور ہوگی. ایسے میرے بھائیو، میرے اللہ کی قسم، اللہ نے ہماری روح کے اندر اپنی طلب کو ڈال دیا ہے. جب تک اللہ نہیں ملے گا یہ بھوکے کی طرح تڑپتا رہے گا، پیاسے کی طرح یہ بے قرار رہے گا. یہ مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے، ایسے ہی جو انسان، جو مرد عورت اللہ تک نہیں پہنچ پاتا اور اللہ کو اپنا نہیں بنا پاتا، وہ اسی طرح بے قرار، بے چین رہتا ہے. اب چونکہ اللہ تو سامنے، اللہ تو ملا نہیں ہے اور اندر کی بے قراریاں ہیں، وہ کبھی اس کو شکلوں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی اسے شراب میں ڈھونڈتا ہے، کبھی نغموں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی سیر کے لیے نکلتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں ڈھونڈتا ہے، کھلے میدانوں میں ڈھونڈتا ہے، رقص گاہوں میں جا کے اس اندر کی بے قراریوں کو دور کرنے کا سامان تلاش کرتا ہے. خوبصورت شکلوں سے ہم آغوش ہونے میں اس سامان کو تلاش کرتا ہے. بڑے بڑے منصب اور مرتبوں کو طے کرنے میں، سر کرنے میں وہ اپنے لیے اس بے قراریوں کو تلاش کرتا ہے. لیکن میرے بھائیو، میرے رب کی قسم، جب تک اللہ نہیں ملتا یہ اسے بے قراری بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. جو ہی اللہ ملتا ہے، ایسے جیسے زخم پہ مرہم لگا، اور جیسے تھکے ہوئے کو بستر ملا، جیسے بھوکے کو روٹی ملی، جیسے پیاسے کو پانی ملا، جیسے بھٹکے ہوئے کو راہ ملی، جیسے مسافر کو گھر ملا، جیسے یہ بے